الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ان یوزول ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے سیکنڈ کمنگ آف کرسچین ماڈل، سیکنڈ کمنگ آف کرسچین ماڈل۔ دیکھیے، اس معاملے میں جو کرسچنس کا ماننا ہے اس سے میرا اس وقت اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ مسلمانوں میں جو بات ہے اس کو میں لے کر کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں بہت سی روایتیں آئی ہیں جس کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ آخری زمانے میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کافی اسٹڈی کے بعد میں سمجھا ہوں کہ ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح کی پرسنالٹی پھر سے دنیا میں آئے گی۔ دیکھیے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پرافٹ ہے۔ تو جب فائنل پرافٹ ہے یعنی ڈوم ڈے تک ان کی پرافٹ چلے گی، کسی اور پرافٹ کے آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جو کہا گیا ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، اس کا مطلب ہے سیکنڈ کمنگ آف کرسچین ماڈل، کرسچین ماڈل۔ اس پر مجھے اس وقت کچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کا کلام ہے۔ دیکھیے، اسکرپچرس جو ہیں ان کو پڑھنے سے میں نے سمجھا ہے کہ خدائی کلام کا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں بھی ہے اور پچھلی ان کتابوں میں بھی ہے جو خدا کی طرف سے آئی تھیں، اگرچہ اس میں آلٹریشن ہو چکا ہے۔ جیسے بائبل میں ایک پیغمبر کی زبان سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے اپنے کنٹمپریری لوگوں سے کہا کہ انسان نہ بولیں تو پتھر چلائیں گے۔ دیکھیے، یہ بہت ان یوزول لینگویج ہے۔ کوئی انسان ایسی زبان نہیں بول سکتا، نہ کبھی کسی انسان نے ایسی لینگویج بولی۔ یہ خدا کی زبان ہے۔ کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ پتھر بولیں گے، پتھر چلائیں گے؟ کہ کسی انسان کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کہ انسان نہ بولے تو پتھر چلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی زبان ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں، تم نے میری بات اگر نہ کہی تو میں پتھروں کو حکم دوں گا، پتھر میری بات بولنے لگیں گے۔ اس سے خدا کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے، ایک اسٹائل یہ ہے خدا کی کتاب کا، ایک بات کہی جاتی ہے پریزنٹ ٹینس میں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے فیوچر ٹینس۔
بہت سی اس کے اگزامپل ہیں قرآن میں کہ خدا نے فیوچر ٹینس میں نہیں بلکہ پریزنٹ ٹینس میں کلام کیا، حالانکہ مطلب تھا فیوچر ٹینس۔ وہ کیسے؟ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھتے انکار کرنے والے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا؟ تو خدا اس طرح بول رہا ہے جیسے کہ اس وقت جو لوگ انکار کر رہے تھے وہ اس بات کو دیکھ رہے ہوں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں خدا بول رہا ہے یہاں کہ اے انکار کرنے والے کا تم دیکھتے نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر خدا جو ہے ریفر کر رہا ہے بگ بینگ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر خدا جو ریفر کر رہا ہے وہ بگ بینگ کو ریفر کر رہا ہے۔ اور یہ کتاب آئی کب؟ 7 سینچری اے ڈی میں، اور بگ بینگ کب ڈسکور ہوا؟ 20 سینچری اے ڈی میں۔ تو جو بات ہونے والی تھی 20 سینچری میں اس کو خدا بول رہا ہے 7 سینچری میں، اور پریزنٹ ٹینس میں بول رہا ہے۔ تو کیوں؟ خدا عالم الغیب ہے، خدا کے نزدیک سین اور انسین میں کوئی فرق نہیں ہے، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایسے اونچی جگہ سے بول رہا ہے جہاں سے پوری ہسٹری کو دکھائی دیتی ہے، پوری ہسٹری۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جلد ہی تم دیکھ لو گے اس ایونٹ کو کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں ایکسپلوڈ کر کے الگ الگ کر دیا۔ اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ اب یہاں پر جو میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر آپ سوچیں، یہ آیت ہے سورہ الصف، یعنی چیپٹر نمبر 61۔ چیپٹر نمبر 61 کی جو آخری آیت ہے اس کو آپ پڑھیے۔ یہاں بھی بات پریزنٹ ٹینس میں کہی گئی ہے، لیکن اس سے جو مراد ہے وہ فیوچر ٹینس ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ دیکھیے اس آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ خدا کے ہیلپر بنو، خدا کی مدد کرنے والے بنو۔ دیکھیے قرآن میں یہ جو آتا ہے ورڈ مدد کرنا، اس سے مراد ہوتا ہے دعویٰ ورک۔ دعویٰ ورک کو خدا نے اپنی ہیلپ کرنا کہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم خدا کی مدد کرنے والے بنو، جیسا کہ کرائسٹ نے کہا اپنے ڈسائپلس سے کہ تم لوگ خدا کے معاملے میں، خدا کے راستے میری مدد کرو۔ تو ڈسائپلس نے کہا کہ ہاں ہم مدد کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ نہیں مانا، ایک دوسرے گروپ نے مانا اس کو اور اس کو لے کر اٹھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس ڈھنگ پر کام کیا تو خدا نے ان کی مدد کی۔
ماننے والوں کی خدا نے مدد کی اور وہ ہو گئے سکسیسفل، وہ ہو گئے دوسروں کے اوپر کامیاب۔ یہاں پر دیکھیے، آپ تاریخ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں، تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ واقعہ کہاں ہوا؟ کرائسٹ کے ڈسائپلس نے جو کیا تھا وہ رسول اللہ کے زمانے میں کم مسلمانوں نے دہرایا اس کو۔ یعنی وہ تو یہ تھا کہ مسیح نے کہا تھا کہ ڈیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر، ڈیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ۔ یعنی ٹکراؤ سے اپنے آپ کو دور رکھو، پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور پیسفل طور پر دعوی ورک کرو۔ یہ تو ہوا نہیں اس زمانے میں۔ اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے شروع میں دعوت کا کام کیا، پھر وہاں پر سخت وہ لوگ آپ کے ہاسٹائل بن گئے، اور پھر آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ بنایا آپ نے، اور پھر ان لوگوں نے اٹیک کیا اور لڑائی ہوئی، کئی لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ آپ نے مکہ کی طرف مارچ کیا، مکہ کو کیپچر کیا آپ نے، اور اس کے بعد فتح ہوئی۔ یہ سب واقعات جو ہوئے وہاں پر، یہ مسیحی ماڈل میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ تو ایک ہے محمدی ماڈل، ایک ہے مسیحی ماڈل۔ تو یہ جو ہوا وہاں پر، وہ مسیحی ماڈل میں کہاں پایا جاتا ہے؟ مسیحی ماڈل میں تو صرف پیسفل دعویٰ ورک ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ بات جو کہی گئی وہاں پر، یہ ہے دیکھنے میں تو یہ ہے پریزنٹ ٹینس میں، لیکن یہ فیوچر ٹینس میں، یعنی آگے ایسا ہوگا کہ سچویشن اتنی بدل جائے گی کہ تم کو مسیح کا ماڈل لینا پڑے گا، مسیح کے ماڈل پر لے کر کے تم کو دعوت ورک چلانا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے، قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے، مشن کا نشانہ، جو ٹارگیٹ، وہ صرف دعویٰ ہے، صرف دعویٰ، صرف دعویٰ۔ جیسا قرآن میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ اصل پرافٹ کا اصل کام، اصل مشن، کہ پیسفل دعویٰ ورک، یہ ہے پرافٹ کا مشن۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہجرت ہوئی، وہاں جہاد ہوئی، وہاں لڑائی ہوئی، یہ سب ہوا۔ تو اصل اس میں آپ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے جو بھیجا پیغمبروں کو، اس کے دو پارٹ تھے، ایک تھا الدین، ایک تھا منہاج۔ قرآن میں ہے کہ وہ کلن ہدینا و نوحا ہدینا، یعنی سارے پیغمبروں کو ایک ہی دین دیا گیا۔ دوسری جگہ ہے کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کو منہاج، الگ الگ منہاج دیا گیا۔ منہاج مینس میتھڈ۔ تو ایک ہے قرآن کے ورڈ میں الدین، ایک ہے منہاج۔ الدین مینس تھیورٹیکل، جو اس کی آئیڈیالوجی، تھیورٹیکل آسپیکٹ جو ہے، وہ ہے الدین، جس میں آپ خدا کو ایک ماننا، خدا ہی کی ورشپ کرنا، اور مورل ویلیوز، ڈے آف ججمنٹ کو ماننا، ہیل اور پیراڈائز کو ماننا، یہ سب چیزیں جو ہیں، جو کہ آئیڈیالوجیکل پارٹ آف پرافٹ ہوڈ ہے۔ یعنی پرافٹ کو جو چیز ملی، اس کا ایک پارٹ ہے آئیڈیالوجی، تھیورٹیکل آسپیکٹ، اور دوسرا ہے منہاج، یعنی میتھڈ۔ تو دیکھیے، میتھڈ جو ہے ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سچویشن ہے، اٹ از سچویشن دیٹ ڈٹرمنس دا میتھڈ۔ تو آئیڈیالوجی ایک اٹرنل چیز ہے،
اور میتھڈ ایک ایسی چیز ہے جو جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کون سا آپ اختیار کریں میتھڈ. جیسے کہ آپ دیکھیے ایجپٹ میں آئے 2 پرافٹ، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، دونوں ایجپٹ میں آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا دونوں کے زمانے میں مشرک رولر تھا، مشرک کنگ تھا دونوں کے زمانے میں. حضرت یوسف نے اپنے زمانے کے مشرک کنگ کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. اس نے آفر دیا تھا کہ میرے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میرا جو ہے اس کا چارج آپ لے لیجیے. آپ نے اس کو قبول کر لیا، حالانکہ ساورنٹی اسی کی تھی، رول اسی کا تھا، حکومت اسی کی تھی، اسی مشرک کنگ کی، جس کو ہیکساس کنگز کہا جاتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہوا فرعون سے. اور پھر یہاں تک ہسٹری یہاں تک بڑھی، اتنی بڑھی کہ اس نے پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، حضرت موسیٰ کا، آپ کے ساتھیوں کا. اللہ تعالیٰ نے فیرو کو اور اس کے پوری آرمی کو تباہ کر دیا. یہ تباہی جہاں ہوئی تھی، اصل میں اگر آپ میپ دیکھیں اس کا ریڈ سی کا، تو ریڈ سی کے 2 ہارن ہوتے ہیں، ہارن بولا جاتا ہے اس کو، 2 سینگ. تو ایک ہارن کے پاس یہ ایسا ہوا تھا واقعہ، دونوں ہارن کے بیچ میں ڈیزرٹ ہے، اس ڈیزرٹ میں آپ کو جانا تھا. تو اس کو آپ پار کرنا چاہا آپ نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیرو کو اور اس کے لشکر کو ڈسٹرائے کر دیا. اب دیکھیے کہ وہی ایک مصر ہے، وہی مشرک کنگ ہے. حضرت یوسف کا میتھڈ دوسرا ہوتا ہے، حضرت یوسف موسیٰ کا میتھڈ دوسرا ہوتا ہے. تو اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے تو آگے کی بات سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ خدا کی طرف سے پیغمبروں کو جو گائیڈنس آتی ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک الدین اور ایک منہاج، یعنی آئیڈیالوجی اور میتھڈ. آئیڈیالوجی اٹرنل ہوتی ہے، میتھڈ جو ہے اٹرنل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کے زمانے میں جو سچویشن تھی اس کے لحاظ سے آپ کو ہجرت کرنی ہوئی، آپ کو جنگ پیش آئی، پھر آپ نے پولیٹیکل پاور تک پہنچے. آپ اس زمانے کے جو رسول اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تھے وہاں پر عرب میں 7 سینچری میں، تو وہاں پر یہ پیٹرن اختیار کیا گیا. لیکن بعد کے زمانے میں جیسے کہ آج کا جو ہمارا زمانہ ہے، اب یہ ماڈل ارریلیونٹ ہو گیا ہے، اپلیکیبل ہی نہیں رہا یہ ماڈل. کیوں؟ دیکھیے ہجرت کو لیجیے، ماڈرن نیشنلزم سے پہلے یہ پاسبل تھا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے وہاں جائیں. ہجرت کا فنامنا پہلے بہت ہوا کرتا تھا. حضرت یوسف کے زمانے میں ان کے باپ اور ان کے خاندان ہجرت کر کے آئے اور سیٹل ہو گئے مصر میں. لیکن ماڈرن نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہر کنٹری میں لیا جا چکا ہے، دنیا کی جتنے بھی کنٹری ہیں سب میں نیشنل گورنمنٹ آج بنی ہوئی ہے. ماڈرن نیشنلزم کے زمانے میں ہجرت کا جو میتھڈ ہے وہ اب سرے سے ریلیونٹ ہی نہیں رہا. آپ ایسا کر نہیں سکتے، آپ یہاں جا کر وہاں جا کر کے آپ بس جائیں. بس مطلب ایک مسئلہ وہ کہ اسائلم لیتے ہیں لوگ یا کھاتے کماتے ہیں لوگ، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ پورے مشن کو جا کر کے وہ اسٹاک ہولڈ بنائیں وہاں پر، جیسے کہ مدینے میں ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. اب تو جو ہجرت رسول اللہ کے یہاں تھی
وہ ہجرت اب ایریلیونٹ ہو چکی ہے. یہی معاملہ جنگ کا ہے, لڑائی کا. رسول اللہ کے زمانے میں کئی بیٹل ہوئی, اس کے پازیٹیو رزلٹ نکلے. اب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جی رہے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا زمانہ ہے یہ. پہلے ایسے ویپنز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پہلے آپ تلوار لے کر ماریے, کسی کا ہاتھ کٹے, کسی کا پاؤں کٹا, ایک آدمی کا. اب ہم جی رہے ہیں ماڈرن ایک نئے زمانے میں. اب زمانہ ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا. یعنی اب لڑائی بوم رینگ کھیل ہے, ادھر بھی تباہی ادھر بھی تباہی. آج کے لڑائی میں پانی کے نیچے جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ختم, جو پلانٹ ہے وہ بھی ختم, پولوشن سے فضا میں رہنا مشکل, ادھر کے لوگ مرے ادھر کے لوگ مرے. اب اب جو ویپن ہوتے ہیں وہ صرف اینیمی کو نہیں مارتے, خود آپ کو ہی مارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرک وکٹری. پرک وکٹری پہلے ایکسیپشنل طور پر ہوئی تھی یونان میں کسی کے ساتھ. اب پرک وکٹری جو ہے سب کا معاملہ بن چکا ہے. اس معنی ہے کہ آج لڑائی کا جو میتھڈ ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہا. اب لڑ کے کس کو ختم کریں گے؟ اب تو خود ہی ختم ہو چکے ہوں گے. تو ماڈرن نیشنلزم نے ہجرت کو ریلیونٹ بنا دیا, اور ماڈرن ویپنری نے جنگ کو ریلیونٹ بنا دیا. یہ خدا کو پتا تھا, خدا اس فیوچر کو جانتا تھا. تو جو سورہ صف میں جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, وہ اگرچہ پریزنٹ ٹینس میں ہے لیکن حقیقت وہ فیوچر کے ٹینس میں ہے. فیوچر ٹینس میں ہے, یعنی بعد کی بات کو بتایا گیا. ایک زمانہ آئے گا جب کہ تمہارے لیے آپشن یہ نہیں ہوگا کہ محمدی ماڈل کے ریپیٹ کرو, یہ آپشن نہیں رہے گا. تم کو کرسچن ماڈل کو لینا پڑے گا, وہ آپشن ہی ختم ہو چکا ہوگا. یہ سورہ صف میں بتایا گیا. اور پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, صحیح مسلم جو بہت ہی آتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے, اس میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کرسچن لوگ بعد کے زمانے میں نمبر کے اعتبار سے سب زیادہ ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑا فیتھ ان ٹرم آف نمبر کرسچن کا ہو جائے گا. وجہ کیا بتائی گئی اس میں؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ, یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ پیسفل طریقے سے کام کرتے ہیں, بادشاہوں سے لڑتے نہیں وہ, اور وہ صبر کرتے ہیں. تو رسول اللہ کو کسی وجہ سے وہ پیٹرن اختیار کرنا پڑا جس میں ہجرت تھی اور جہاد تھی. لیکن اب وہ پیٹرن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ ماڈل دوبارہ ہسٹری میں لوٹ آیا ہے جس کو کہ اختیار کیا تھا کرائسٹ کے فالوورس نے. اور رزلٹ کیا ہوا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئے ان ٹرم آف نمبرس. تو یہ بات قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. تو یعنی قرآن میں یہ بات اس طریقے سے ہے کہ فیوچر کے اعتبار سے ایک ڈائریکشن دی گئی, اور رزلٹ کے اعتبار سے بتا دیا گیا حدیث میں. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. بہت پہلے, کئی سال پہلے میں عرب گیا, تو ایک عرب شیخ سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بلائنڈ و ایلی میں پھنس گئے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کہاں جانا ہے. تو ان کے لفظوں میں یہ تھا کہ اب سوال ہے کہ من این نبدا کا ہمیں آنسر نہیں معلوم,
من این نبدا، فرام ویئر ٹو بگن. انہوں نے کہا کہ من این نبدا جو ہے کوشچن، فرام ویئر ٹو بگن، اسی کا ہمیں آنسر نہیں معلوم، کیونکہ ہم بلائنڈ ایلی میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک یہی بات مجھے ایک یورپ کے سفر میں ایک مسلمان نے کہی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لائن آف ایکشن کا پتہ نہیں. یعنی وہی بات جو اس نے عربی زبان میں کہی تھی اس نے انگریزی زبان میں کہا کہ ہمیں لائن آف ایکشن کا پتہ نہیں، بلائنڈ ایلی میں پڑے ہوئے ہیں کہ کدھر جائیں. یہ سارے مسلمانوں کی سائیکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت جہاد ہوا، بہت سیکریفائس ہوئی، بہت زیادہ جانیں گئیں، بہت زیادہ پیسے برباد ہوئے، کتنے کتنے فیملی تباہ ہو گئی، لیکن پازیٹیو رزلٹ کچھ بھی نہیں. تو محمدی ماڈل کو اپنی آخری حد تک لوگوں نے اس زمانے میں ریپیٹ کیا ہے. وہ محمدی ماڈل جو وہاں 23 ایئرس میں جہاں آپ کو فتح ہو گئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، 23 ایئرس میں اس ماڈل نے آپ کو وہاں پر وکٹری دے دی تھی. یہاں 200 ایئرس میں بھی اس سے بہت ہزاروں ہزار گنا زیادہ آپ نے سیکریفائس کیا ہے. وہاں تو ایسا ہوا تھا کہ 200 سے بھی کم آدمی مرے تھے، کوئی لگ بھگ کوئی 150 آدمی مرے تھے، اور اتنی بڑی وکٹری ہو مل گئی. یہاں تو ملین نہیں بلین آئی مر گئے 200 سال کے درمیان، اور نتیجہ کچھ نہیں، رزلٹ کچھ نہیں. اس معنی کہ محمدی ماڈل کا ارریلیونٹ ہونا خود ہسٹری سے پروو ہو گیا اس زمانے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فائنل پرافٹ تھے، فائنل پرافٹ، لیکن فائنل ماڈل نہیں تھے. وہ اس کو سمجھ لیجیے آپ. کیوں؟ فائنل پرافٹ تو ہوتا ہے اپائنٹمنٹ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپائنٹمنٹ کر دیا تو آپ فائنل پرافٹ ہو گئے. لیکن ماڈل کا تعلق ہوتا ہے سچویشن سے. سچویشن تو انسان ڈٹرمن کرتا ہے. انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، فریڈم دیا ہے، فریڈم تو کچھ بھی کرے گا وہ. وہاں تو ڈائریکٹ خدا اپوائنٹ کرتا ہے تو ایک آدمی پرافٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ تو کریٹ کرتا ہے انسان، تو انسان کچھ بھی کرے گا، اس وجہ سے سچویشن بدلتی رہے گی. تو ماڈل کا تعلق ہے کس سے؟ سچویشن سے، حالات سے، سرکمسٹانسز سے. وہ بدلتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر پرافٹ کا منہاج الگ الگ تھا. وہ کُلًّا هَدَانَا وَنُوحًا هَدَانَا، یعنی ہر پرافٹ کو الدین ایک دیا گیا، آئیڈیالوجی ایک دی گئی، لیکن منہاج کئی کئی. کیونکہ منہاج جو ہے وہ بنے گا ایکچوئل سچویشن سے جو ہے اس وقت. تو اب جو ہے آج کیا پوزیشن ہے کہ جہاں تک الدین کی بات ہے، جہاں تک آئیڈیالوجی کی بات ہے، وہ بلا شبہ آپ کو لینا ہے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے. آئیڈیالوجی، آپ کی آئیڈیالوجی ہی قیامت تک مانی جائے گی، وہی آتھینٹک آئیڈیالوجی رہے گی. لیکن اب جو سچویشن ہے اس سچویشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر سے کوئی اجتہاد کرنا پڑے گا. اجتہاد کا مطلب دیکھیں کوئی نئی چیز نکالنا نہیں ہے. اس کا اجتہاد کا مطلب نہیں کوئی نئی چیز نکالیں آپ. اجتہاد کا مطلب ہے ری ایپلیکیشن. اجتہاد کا مطلب ہے ری ڈیفائن کرنا، ری اپلائی کرنا. یہ ہے اجتہاد کا مطلب. اسلامک مشن کو آپ کو ری ڈیفائن کرنا ہے، اسلامک مشن کو آپ کو ری اپلائی کرنا ہے، یہی اجتہاد. تو جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیالوجی تو بلا شبہ ایٹرنل ہے، آج بھی وہی رہے گی. آج بھی ہم یہی کہیں کہ گاڈ از ون، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ.
آج بھی ہم کہیں کہ یہ سسٹم ہے ورشپ کا وہی ہے جو پہلے تھا، وہ بھی رہے گا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. مورل ویلیوز جو ہے وہی رہیں گی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. یہ سب اٹرنل آسپیکٹ آف ریلیجن ہے. لیکن میتھڈ کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، منہاج کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ آج جو ہے کیا سچویشن ہے. تو خود ہسٹری ہماری جو ہے 200 سال کی وہی بتا رہی ہے کہ ہم نے محمدی ماڈل کو بہت ہی بڑے پیمانے پر شاید دنیا میں استعمال کیا، لیکن صرف فیلئر ہمارے حصے میں آیا. یعنی اب ایسا نہیں کہ اس پر کر کے دیکھنا ہو، کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہو، وہ تو ہو چکا، وہ تو ہو چکا. اب تو صرف ہمیں اجتہاد کرنا ہے کہ جب یہ ماڈل اپلیکیبل نہیں رہا تو اب ہم کیا کریں. تو وہی کریں جس کا اشارہ خود قرآن حدیث میں موجود ہے. یعنی کرسچن ماڈل کو لیں اور اس کو اپلائی کریں آج کے حالات پر. یعنی کرسچن ماڈل جو ہے پیسفل دعوی اسٹرگل پر وہ قائم ہے. وہاں پر ہجرت ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، قتال ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی. یہاں پر وہ ماڈل اب اپلیکیبل نہیں رہا، تو اب یہ ماڈل جب ہم اجتہاد کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اشارے کو لے کر کے جب سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب کرسچن ماڈل جو ہے اپلیکیبل ہو گیا ہے، جو کہ بیس کرتا ہے پیسفل دعوی اسٹرگل پر، لیٹرل ایڈجسٹمنٹ پر. اس پرنسپل پر کہ give to Caesar what is due to Caesar, give to God what is due to God. خود حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، اس فارمولے کا. بخاری میں یہ روایت ہے کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. یعنی رولرز کو ان کا رائٹ دو، اپنا رائٹ خدا سے مانگو. اپنے رائٹ کو لے کر لڑنا یہ حدیث میں پیشگی بتا دیا گیا ہے، اس کے سوا ایک اور ماڈل ہے. یہاں اس حدیث میں بھی یہ اشارہ موجود ہے. یہ ماڈل جو ہے جو بیس کرتا ہے جہاد و قتال پر اور ہجرت پر، اس کے سوا ایک اور ماڈل ہے، ایک اور الٹرنیٹیو ہے. وہ کیا ہے؟ وہی ہے ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. ان کو ان کا حق دو، اپنا حق خدا سے مانگو. ایک کتنی بڑی یعنی لیڈ ہے جو خود حدیث میں موجود ہے اور قرآن میں موجود ہے. تو ٹیمپرری فیز تھا یہ لڑنا بڑنا وہاں، وہ ایک ٹیمپرری فیز تھا. اس وقت جو حالات تھے اس حالات میں رسول اللہ کو اس ماڈل کو اختیار کرنا پڑا، ہجرت اور جہاد کا ماڈل. آپ ہمارے جو اسکالرس ہیں بڑے بڑے کتابیں پڑھیں آپ، تو سارے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آرڈر ہے محمدی ماڈل کا کہ دعوت، ہجرت اور جہاد اور فتح، اسی کو اٹرنل سمجھتے ہیں. وہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیجیے کہ دعوت دو، پھر ہجرت ہوگی، پھر جہاد ہوگا، پھر قتال ہوگا، پھر فتح ہوگی. یہاں پر ہسٹری کو آئیڈیالوجی کو کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیے دعویٰ جو ہے وہ ایک اٹرنل چیز ہے، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سب وہ اٹرنل نہیں ہے. وہ یعنی ہجرت اور جہاد اور قتال اٹرنل نہیں ہے. وہاں کے جو 7th سینچری میں عرب میں
جو حالات سامنے آئے اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں اسلامی مشن کا پارٹ بن گئیں، لیکن وہ تھی ریلیٹیو پارٹ. ریئل پارٹ اس وقت بھی دیکھیے پیسفل دعوی اسٹرگل تھا، ریئل پارٹ. اور یہ ساری چیزیں تھیں اس کا ریلیٹیو پارٹ تھی. اب بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے. ہسٹری کے جو یہ چینجز ہوئے ہیں، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اب جہاں ہسٹری پہنچی ہے وہاں پہنچ کر کے اب سرے سے وہ پاسبل ہی نہیں رہا، وہ ماڈل اب ریلیونٹ ہی نہیں رہا سرے سے. کیونکہ ماڈرن نیشنلزم کے زمانے میں آپ ہجرت کر کے جا نہیں سکتے ہیں آپ. اور ماڈرن زمانے میں جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، آپ کوئی ایسی لڑائی نہیں چھڑ سکتے جس میں آپ کوئی پازیٹیو رزلٹ لے سکے. اب پازیٹیو رزلٹ لینا ممکن نہیں. تو جو بات اب میں نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ بلا شبہ فائنل پرافٹ تھے، لیکن آپ فائنل ماڈل نہیں تھے. اور یہ بات اس سے سامنے آئی، خود قرآن حدیث میں یہ موجود ہے اشارات. ایک زمانہ آئے گا جب کہ تم کو محمدی ماڈل کے بجائے کرسچن ماڈل لینا پڑے گا. یہ خود اشارہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی ریفرنس دیے. اب اس زمانے میں حالات اتنا زیادہ کھل چکے ہیں، جو لوگ سیل میں رہتے ہوں کسی سیل میں وہی سے انیبل ہو سکتے ہیں، لیکن جو دنیا میں جانتے ہیں، جو دنیا کی ڈیولپمنٹ کو جن کو پتہ ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب ریلیونٹ نہیں رہیں. یعنی خود سچویشن بتا رہی ہے کہ وہ چیزیں ریلیونٹ نہیں رہیں. تو قرآن و حدیث میں جو اشارات دیے گئے تھے وہ آج جو باتیں پیش آئی ہیں ایک طرف مسلمانوں کی کوششوں کے، یعنی سیکریفائس کے سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن پھر پہنچے کہاں؟ بلائنڈ ایلی میں. اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ لائن آف ایکشن کدھر ہے. میں نے نبدا کا سوال کیا ہے؟ آپ غور کیجیے کہ یہ کوشچن ہی کیوں؟ کوشچن اس لیے کہ ہم نے ایک ایسے ماڈل پر ساری سیکریفائس کر ڈالی جو سرے سے اس زمانے میں اپلیکیبل نہیں تھا. اب سوال ہے ہمیں ری اسیس کرنے کا. اب جو ٹائم ہے وہ ری اسیسمنٹ کا ٹائم ہے، اسی کو پھر سے ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہے آج کی بات کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو حدیث میں جو پیشیدگی کی ہے تو مسیح کے ریٹرن کی، تو مسیح ایز اے پرسن ان کا نہیں آئیں گے دوبارہ ہسٹری میں، بلکہ مسیح کا ماڈل دوبارہ ہسٹری میں آ جائے گا. اب وہ آ چکا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اویل کریں. میری ٹاک کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کی پریڈکشن کے روپ میں خود حدیث میں وہ بتایا جا چکا ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ تم نہ تو لڑو گے اور نہ تلوار سے لوگوں گردنیں مارو گے، صرف کہو گے لا الہ الا اللہ اور تم کو فتح مل جائے گی. قلعے کی دیواریں گر جائیں گی اور تم کو فتح مل جائے گی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے. یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کامن سینس لگانا پڑتا ہے. کامن سینس، کوئی بھی بات ہو بغیر کامن سینس کو لگائے ہوئے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے یہاں پر لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے
وہ خود اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ آئیڈیالوجی ہی کافی ہو جائے گی دنیا میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. نہ لڑائی کرنا ہوگا، نہ جنگ کرنا ہوگا، نہ کسی گردن کاٹنا ہوگا. آئیڈیالوجیکل پاور جو ہے اسلام کا، وہی کافی ہو جائے گا آپ کو کہ آپ اپنے مقصد کو اچیو کر سکیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو خود صحیح مسلم میں موجود ہے. آج بھی کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو. اور قرآن میں بھی یہی اشارہ موجود ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ ہوا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اس آیت کو پھر سے آپ غور کیجیے. سورہ صف کی آیت جو میں نے یعنی چیپٹر نمبر 61 کی جو آیت میں نے پڑھی کہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، مسیح کی طرح مسیح نے جو کہا تھا اپنے ڈسائپلس سے، اس پیٹرن کو تم اختیار کرو. تو اس میں فرمایا گیا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. یعنی خدا نے مدد کی تو وہ جو مسیح کے جو فالوورس تھے وہ غالب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے. اس کے معنی کیا ہوئی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہسٹری میں وہ دور پھر لوٹے گا جب کہ صرف پیسفل اسٹرگل ہی کافی ہو جائے گی کامیابی کے لیے. آپ فورس استعمال نہیں کریں گے، آپ لڑائی نہیں کریں گے، اور پھر آپ کو سارا جو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر لیں گے آپ صرف پیس کے ذریعے. دیکھیے یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو غیر ضروری طور پر تباہش ہوتا ہے، وہ کوئی الرجک ہوتے ہیں کسی چیز سے، کیونکہ وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑا سا وہ فیملیئر نہیں ہوتے اس سے. دیکھیے جو میں نے کہا کہ یہ معاملہ اجتہاد کا معاملہ ہے، تو بڑے بڑے اجتہاد آلریڈی ہمارے یہاں ہو چکے ہیں. تو وہی اجتہاد کی میں بھی دعوت دیتا ہوں آپ کو. جیسے کہ آپ دیکھیے قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اس میں کہا گیا ہے کہ پریپیئر اگینسٹ یور انیمی فورس اینڈ ہارسز. دشمن سے مقابلے کے لیے یا ہارس سے مراد ہے کیولری، جنگی گھوڑے. دشمن سے مقابلے کے لیے تم جنگی گھوڑے تیار کرو. آپ غور کیجیے اس کے اوپر. کیا آج کوئی مسلم اسٹیٹ ایسا کر رہی ہے؟ قوہ کے معنی حدیث بتایا گیا ہے، قوہ سے مراد ہے وہ رامی ہے. الا ان القوۃ الرامی، رسول اللہ نے فرمایا الا ان القوۃ الرامی، یعنی تیر مارنا اور گھوڑے یعنی لڑائی والے گھوڑے تیار رکھنا. یہ صاف صاف سورہ انفال میں موجود ہے. آج دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں، کسی بھی کنٹری میں اس پر نہیں کر رہے ہیں عمل. کسی کنٹری میں ایسا نہیں کہ وہاں اپنے ڈیفنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ میں تیر کمان وہاں سکھاتے ہوں یا گھوڑے پالتے ہوں وہاں لڑنے کے لیے. ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ ترکی میں یہ سوال اٹھا. ترکی میں سب سے پہلے کیونکہ نئے ہتھیار جو ہیں آپ جانتے ہیں یورپ میں بنے تھے سب سے پہلے، تو ترکی میں یہ سوال اٹھا. علماء نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ اب جو تیاری کرنی ہے، جو پریپریشن کرنا ہے، تو نئے ہتھیاروں کو لینا ہوگا اور نئے ہتھیاروں کے ذریعے سے ہم اپنے ڈیفنس یعنی ڈیفنس کی تیاری کریں گے. اتنا بڑا اجتہاد کیا جا چکا ہے
کہ جب صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لڑائی کے لیے گھوڑے تیار کرو، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لڑائی کے لیے تیر کمان تیار کرو، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ یہاں آپ نے اجتہاد کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو حکم تھا وہ حکم آج ریلیونٹ نہیں رہا. آج آپ کوئی بھی مسلم کنٹری لڑ نہیں سکتا تیر سے اور گھوڑے سے. تو انہوں نے اجتہاد کیا. تو جب آپ ڈیفینسو پرپزز میں، ڈیفینس کے معاملے میں اتنا بڑا اجتہاد آپ کر رہے ہیں، تو مشن کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے دیکھا کہ ڈیفینس کا جو ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، وہاں پر وہ جو چیزیں ہیں وہ ایریلیونٹ ہو چکی ہیں، تو آپ نے اجتہاد کیا. اسی طرح میں کہوں گا کہ اسلامک مشن، اسلامک ایکٹیویزم، وہاں بھی کچھ چیز ایریلیونٹ ہو گئی ہے، تو آپ اجتہاد کیجیے وہاں پر. آج جو دنیا میں بدلے ہیں، دنیا میں جو بدلاؤ آیا ہے، اس میں نہ آپ ہجرت کر سکتے نہ لڑائی لڑ سکتے. یہ جو چیزیں ہیں وہ ایریلیونٹ ہو چکی ہیں. تو یہاں بھی آپ اجتہاد کیجیے. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سیک ری اپلیکیشن، ٹو سیک ری ڈیفینیشن. یاد رکھیے اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ الٹپ طور پر کچھ کریں آپ، تب ری ڈیفائن کرنا، ری اپلیکیشن تلاش کرنا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ڈیفینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں انہوں نے ری ڈیفائن کیا قوت کو، ری ڈیفائن کیا خیل کو، ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ آپ اسلامک مشن میں، اسلامک ایکٹیویزم میں، اسلامک دعوا میں بھی ری ڈیفینیشن تلاش کیجیے، ری اپلیکیشن تلاش کیجیے. اور ہجرت اور جہاد اور قتال جو کہ ایریلیونٹ ہو چکے ہیں، پھر سے سوچیے آپ کہ اب کیا کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہمارے لیے بہت گڈ ٹائڈنگ ہے. گڈ ٹائڈنگ کیا ہے؟ گڈ ٹائڈنگ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، ہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی مشن آپ کو ہو، کوئی بھی مشن، تو اس کے لیے ایک بوسٹ چاہیے، بوسٹ. جب تک بوسٹ نہ ملے کوئی مشن آگے نہیں بڑھتا. بس نارمل کورس میں کوئی آگے نہیں بڑھتا مشن. بوسٹ چاہیے، BOOST، بوسٹ. تو بوسٹر رول کوئی کرتا ہے تب مشن آگے بڑھتا ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ ہجرت اور جنگ اور جہاد کے ذریعے سے اسٹیٹ بنایا گیا. اسٹیٹ نے بوسٹر رول کیا، اسے بوسٹ ملا اسلامک مشن کو. تو اس زمانے میں جو اسٹیٹ بنا تھا، اس کا کیا سب سے بڑا فائدہ ملا اسلامک مشن کو؟ اسے بوسٹ ملا، بوسٹ. اب جو ہے دوبارہ ہمیں ضرورت ہے کہ بوسٹ کے لیے آج جو ہم دعویٰ مشن چلائیں گے، جو اسلامک مشن چلائیں گے، وہاں بھی ہمیں بوسٹ چاہیے. تو بوسٹ، لیکن اب دیکھیے فارچونیٹلی اب بوسٹ کے لیے کسی پولیٹیکل پاور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پاور اس زمانے میں ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہے. اب ہر چیز انسٹیٹیوشن بننے لگے ہیں، انسٹیٹیوشن. اب آپ دیکھیے کہ ملیشیا میں چائنیز کو پولیٹیکل پاور نہیں ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر اپنا انڈسٹریل امپائر بنا رکھا ہے. ملیشیا میں چائنیز کو گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ مائنارٹی میں ہے وہ. لیکن جو ماڈرن ٹیکنیک ہے، جو ماڈرن طریقے ہیں، اس کو انہوں نے اویل کیا، اس اپرچونیٹیز کو. اور ملیشیا میں وہ آج اپنا انڈسٹریل سپر پاور انڈسٹریل وہ بنا چکے ہیں، انڈسٹریل
انڈسٹریل امپائر. چائنیز ملیشیا میں اپنا انڈسٹریل امپائر بنا چکے ہیں بغیر کسی پولیٹیکل پاور کے. اس طرح آپ دیکھیں یو ایس اے میں جو جوئش لوگ ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں. پھر بھی کیا ہے وہاں پر انہوں نے اپنا میڈیا امپائر بنا لیا. اس وقت یو ایس اے میں یہودی لوگوں کا میڈیا امپائر بنا ہوا ہے. حالانکہ پولیٹیکل رول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یو ایس اے کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یعنی پالیٹکس کے باہر اتنی اپرچونیٹیز کھل گئی ہے اس زمانے میں, اس کو اویل کیا انہوں نے, اور پھر وہ یو ایس اے میں اپنا میڈیا امپائر بنا سکے. یہ سب لوگ جانتے ہیں. انڈیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سین. انڈیا میں کرسچن جو ہے وہ ایک مائنارٹی ہے, چھوٹی مائنارٹی, لیکن انڈیا میں انہوں نے اپنا ایجوکیشنل امپائر بنا لیا ہے. ایجوکیشنل امپائر. آج کسی کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہو سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے وہ کہاں, سینٹ کولمبس میں اور فلاں اس میں, یعنی کرسچنس کے اسکول میں. اور فخر ساتھ کہتا ہے کہ میرا تو بچہ سینٹ کولمبس میں اس کو ایڈمیشن مل گیا ہے. تو ماڈرن جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کر کے بغیر پولیٹیکل پاور کے لوگوں نے کہیں اپنا میڈیا امپائر بنا رکھا ہے, کہیں اپنا انڈسٹریل امپائر بنا رکھا ہے, کہیں ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. ٹھیک اسی طرح سے آپ ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کر کے اپنا دعوی امپائر بنا سکتے ہیں. اب اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پولیٹیکل رول کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہ سب کچھ ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہے اس زمانے میں, یاد رکھیے. اب اس زمانے میں کوئی نہ تو کنگ کا لفظ بولتا نہ امپرر کا ورڈ بولتا کوئی. اب ایڈمنسٹریشن کا آیا تھا, ایڈمنسٹریشن. اب پولیٹیکل پاور جو ہے وہ گھٹ کر کے ریڈیوس ہو کر کے ایڈمنسٹریشن بن گئی ہے, کیونکہ سب کچھ ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہے, جس کو ہمارے اسلامک اسکالرس یعنی بہت مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا. سارے مسلم سائیکی جو زمانے میں ہے وہ سمجھتی ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہماری دشمن ہے, ہماری انیمی ہے. ایک آدمی نے ایک غلط سی کتاب لکھ دی, کلیش آف سویلائزیشنس. یہ بھی جھوٹ, میرے غلط کتاب ہے وہ. اس میں دکھا دیا کہ اسلامک سویلائزیشن اور کرسچن سویلائزیشن جو ہے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. بالکل بیس لیس بات ہے یہ. ماڈرن سویلائزیشن عین ہمارے حق میں ہے, ہمارے کو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کا. وہ کتاب سے دنیا میں بک رہی ہے, حالانکہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, ایک بالکل ایک بیس لیس بات ہے. ماڈرن سویلائزیشن جو ہے اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نئی, اس پر غور کیجیے آپ. مثلاً اسی کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ریلیجس فریڈم آیا دنیا میں. اس سے پہلے کبھی بھی ریلیجس فریڈم دنیا میں نہیں تھا. یہ کس کا ہے, یعنی کون لایا ہے؟ یہ ماڈرن سویلائزیشن لائی. پہلے زمانے میں فریڈم کا جو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایرانین امپائر جب تھی, جس کو ساسانید امپائر کہا جاتا ہے, تو اس کا ایک امپرر تھا نوشیرواں. نوشیرواں کو عام طور پر بہت جسٹ رولر مانا جاتا ہے, یعنی جو ساسانید امپائر میں جو کنگ ہوئے اس میں بہت اچھا کنگ مانا جاتا ہے. تب بھی جو سسٹم تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا, ایک دن نوشیرواں نے کہا اپنے دربار میں, جو بہت سارے لوگ وہاں پڑھے لکھے لوگ اکٹھا تھے, اس نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو ہمارے رول پر, جو ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم, اس پر کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتا ہے وہ, کوئی کسی کو کوئی ڈسنٹ ہو. انہوں نے اسے انوائٹ کیا کہ میرے پولیٹیکل سسٹم پر, میری
کنگ میری کنگشپ پر کچھ تم کو کہنا ہو تو کہو. تو پہلے لوگ چپ تھے, ایک پاز ہوا وہاں پر, پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ صاحب آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ ٹیکس جو ہے لوگوں کے بوجھ سے زیادہ ہے. ایک سادہ سمپل سی بات کہی, جو آپ ہر وقت آپ گلی کو جب چلائیے تو کوئی پکڑنے والا نہیں آپ کا. اگر آپ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا جو بجٹ پیش کیا ہے وہ غلط ہے تو کون پکڑے گا آپ کو؟ ابھی جو بجٹ آیا ہے پارلیمنٹ میں اس کے اگینسٹ میں بولیے, آپ لاؤڈ اسپیکر پر چیخیے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ جو ٹیکس لگائے ہیں وہ پبلک کے برداشت سے زیادہ ہے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا قلم دان, ایسا بڑا سا ہوتا تھا لکڑی کا, آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا. ایک ایک باکس ہوتا تھا, باکس لکڑی کا بنتا تھا, اسی پہ پین ہوتے تھے اور انک ہوتی تھی. تو پہلے ہوا کرتا تھا, میں نے دیکھا ہے قلم دان. تو نوشیروان نے آرڈر دیا, یہ صاحب جو ہیں ان کا دماغ بہت زیادہ, یعنی اپنے کو بہت قابل سمجھتے ہیں, بہت سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت لرنڈ آدمی ہے, تو ان کو قلم دان سے مارو ان کے سر پر. تو صاحب لکڑی کا جو قلم دان تھا اس سے ان کے سر پر مارا, اتنا ہوا کہ مر گئے, وہیں مر گئے, وہیں ختم ہو گئے, وہیں اتنا سر پھٹ گیا ان کا. کئی آدمی قلم دان وہاں کئی ہوا کرتے تھے, کئی آدمی قلم دان لے کے اٹھے اور لگے ان کے سر پر مارنے, وہیں کوئی ختم ہو گئے. تو فریڈم کوئی تھی نہیں پہلے زمانے میں, کچھ بھی فریڈم نہیں تھی پہلے زمانے میں. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العلی العظیم. صرف یہ کہا ان لوگوں نے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اور ان کو ڈال دیا آگ میں, آرے سے چروا دیا گیا, تلوار سے مار دیا گیا. یہ قرآن میں سورہ بروج میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ پچھلی ہسٹری پر یہ قرآن میں ریفرنس ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ پوری فریڈم آپ کو ملی ہوئی ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. یہ بہت بڑا یہ گفٹ ہے ماڈرن سویلائزیشن کا, بہت ہی بڑا گفٹ ہے. پوری ہسٹری میں کبھی یہ چیز نہیں ملی تھی, فریڈم کہ آپ جو چاہے سوچیے, جو چاہے بولیے, جو چاہے لکھیے. تو اب کیا کرتے ہیں ہمارے اسکالرس, فل فور مثال دیتے ہیں, وہ نیوڈیٹی کی مثال دیتے ہیں, لڑکیاں دیکھو ننگی پھر رہی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ بھاڑ میں جائے لڑکیاں, ان کو بھاڑ میں ڈالو. تم یہ سوچو کہ ہمارے لیے کتنا بڑا یہ اپرچونیٹی کھلی ہو ہمارے لیے. وہ لڑکیاں بھاڑ میں جائیں جو ننگی گھومتی ہیں. وہ لڑکیاں جو فریڈم کا مطلب فری سیکس سمجھتی ہیں, وہ ہیل میں جا رہی ہیں تو جائے بھاڑ میں جائے. وہ فریڈم کا مطلب فری سیکس نہیں ہے, فریڈم کا مطلب نیوڈیٹی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو ہے, ہوا کرے ان کے لیے. ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے دین کے لیے, اپنے مشن کے لیے. آپ کو اس پہلو کو اوائڈ کرنا پڑے گا کہ کچھ لوگ مس یوز کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی فریڈم کو مس یوز کرنے والوں کو دیکھتے ہیں آپ, اور فریڈم کو جو ہم خود استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نہیں دیکھتے. جتنے مسلمانوں کے بولنے والے صحیح بولی بولتے ہیں کہ جب فریڈم کی بات آئے گی تو فوراً ان لڑکیوں کا حوالہ دے کے جو ننگی گھومتی ہیں, جو فری سیکس کرتی ہیں, تو بھاڑ میں جاؤ ایسی لڑکیاں. ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو اس کو استعمال کریں گے ایک اپرچونیٹی کے طور پر. تو ماڈرن سویلائزیشن نے ہم کو فریڈم, ریلیجس فریڈم دیا ہے, اور یہ سارے یعنی وہ چیز دی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں وہ ایج آف کمیونیکیشن. ہم کو ملٹی میڈیا دیا ہے جس کو استعمال کر کے ہم کسی ایک جگہ بیٹھ کر کے, اسی ایک کمرے میں بیٹھ کر کے ساری دنیا میں اسلام کا میسج پہنچا سکتے ہیں. یعنی دعویٰ امپائر بنا سکتے ہیں کسی ایک جگہ بیٹھ کر کے. دعویٰ امپائر کیا ہے؟ سب سے بڑا کنسرن اسلام کا یہ ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا بھر پہنچ جائے. یہی کنسرن ہے سب سے بڑا. اس کے لیے پورا مجھے آزادی ملی ہوئی ہے.
داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایک ہی کنسرن ہے اسلام کا کہ اسلام کا پیغام جو ہے دنیا میں پہنچ جائے. تو اس کے لیے مجھے فریڈم ملا ہوا ہے, اس کے لیے مجھے ملٹی میڈیا ملا ہوا ہے, اس کے لیے مجھے کار اور ہوائی جہاز ملے ہوئے ہیں, اس کے لیے مجھے پرنٹنگ پریس ملا ہوا ہے, اس لیے مجھے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ملا ہوا ہے. بلا ڈاکٹر میں کر سکتا ہوں دعوی ورک کو. یہ ہے ماڈرن سویلائزیشن کا گفٹ جو ہمیں ملا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاسبل ہو گیا ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو چھوڑ دیں, اگر ہم لڑائی بڑھائی کو چھوڑ دیں جیسا کہ مسیح کے پیرووں نے کیا, تو ہم آج وہ ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں جس کو استعمال کر کے ہم دعوی امپائر بنا سکتے ہیں. یہ ہے کرسچن ماڈل کا ہسٹری میں واپس آنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن ماڈل کی واپسی کی جو بتایا گیا تھا حدیث میں, وہ آ چکا ہے واپس ہسٹری میں. اب صرف اویل کرنے کی بات ہے. ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے. کرسچن ماڈل آلریڈی واپس آ چکا ہے ہسٹری میں. اب اس کو اویل کیجیے اور انٹرنیشنل سطح پر ایک دعوی امپائر بنائیے, اور پھر وہ واقعہ ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ ہر گھر میں اسلام کا کلمہ پہنچ جائے گا, ہر گھر میں ورڈ آف گاڈ پہنچ جائے گا. یہی ہے دعوی امپائر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Is from Shakil. Will there be activities in paradise also, or will we live in luxury only? Please explain. اس پر بہت سی حدیثیں ہیں اور قرآن میں بھی ہے, وہم فی شغل فاکہون. تو میں سمجھا ہوں کہ وہاں ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی, بس یہ کہ زیادہ ریفائنڈ وے میں ہوں گی. ہر ایکٹیویٹی وہاں ہوگی زیادہ ریفائنڈ وے میں. یہ کئی آیتوں سے جو ثابت ہے. ایک اور آیت ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, کہ وہی جو یہاں تھا وہی وہاں بھی ملا ہم کو, لیکن بہت زیادہ ریفائنڈ وے میں, بہت زیادہ اس کے اندر میننگ ہوگی, بہت ہیپینس ہوگی, بہت زیادہ فلفلمنٹ ہوگا, کیونکہ ہوگی ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ. چلیے. This question is from Stuti. Why is it that Muslims consider Prophet Muhammad to be the ultimate model and fail to pay heed to the models of other prophet mentioned in the Quran? دیکھیے, یہ ڈیولپمنٹ ہوا جو ہمارے ہاں, یعنی انٹلیکچوئل جو کورس چلا وہ شروع سے غلط ہو گیا. کہ قرآن میں تو کہا گیا کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے, اس کو لوگوں نے لے لیا اسوہ کاملہ کے معنی میں, یعنی کمپلیٹ ماڈل کے معنی میں. یہ بہت پہلے سے چلی یہ بات چل رہی ہے, اور بیچ میں کسی نے اس کو ٹوکا نہیں. میں پہلا شخص میں ٹوکا اس بات کو جب گڈ ایگزامپل کا ورڈ ہے تو تم کیوں اس کو کمپلیٹ ایگزامپل کے معنی میں لے رہے ہو. گڈ ایگزامپل کا ورڈ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے. تو ایک سلسلہ صدیوں سے چلتا رہا, کسی نے شروع کر دیا تو, اور نعت خوانی کی وجہ سے سب سے نقصان پہنچا. تو نعت خوانیاں جو ہوئی ہیں اتنا پڑھاتے چڑھاتے ہیں اس میں, اس کی وجہ سے اب سوچنا ہی بند ہو گیا. اب لوگ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کاملہ نہیں ہے تو لوگوں کا تو ہم رسول اللہ کو ریڈیوس کر رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں ان کو کچھ. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہوا وہ صحیح رخ پر نہیں ہوا, اور میں اس کا کریکشن کر رہا ہوں. ورنہ قرآن میں حدیث میں ایسا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. This question is from Dr. Muzaffar Hussain. Is not the word uswa, which has been used in Quran, cover method and ideology?
Please explain. دیکھیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کور کرتا ہے، لیکن آپ کو دو چیزوں میں الگ کرنا پڑے گا. ایک وہ جو اٹرنل اسوا ہوتا ہے، ایک وہ جو سچویشن سے بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اونٹ پر بیٹھے تو کیا آپ کہیں گے آپ سب لوگ اونٹ پر بیٹھے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ نے. تو رسول اللہ کی زندگی میں وہ بھی اسوا بنا ہے، وہ بھی اسوا کہنے کے لیے لٹرری سینس میں. پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک اس میں اٹرنل ہے، ایک ٹیمپریری ہے. آج کوئی نہیں کہے گا کہ سب اونٹ پر بیٹھو، آج تو کوئی بھی نہیں کہے گا. تو ہم اپنے کامن سینس کو یوز کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اٹرنل ہے، کون سی ٹیمپریری ہے. This question is from Zahur Ahmed. You had some time back mentioned that more than 99% of the people misuse their freedom. I want to know, was Sahaba an exception to this? ہاں، میجارٹی صحابہ کے ضرور اس میں ایکسیپشن ہے، لیکن صحابہ میں بھی وہی ہیومن والی بات وہاں بھی تھی، وہاں بھی ان سے غلطیاں ان سے ہوئیں. تو اینجل نہیں تھے وہ، تو ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. لیکن وہ چونکہ رسول اللہ کی ٹریننگ ان کو ملی تھی، رسول اللہ کے ذریعے ان کو سچائی کی ڈسکوری ہوئی تھی، تو بال اس اعتبار سے وہ ایکسیپشن تھے وہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں. لیکن عام انسان جس کو کوئی گائیڈنس نہیں ملی ہے تو وہ سمجھتے نہیں کہ مس یوز کیا چیز ہے. جسے میں نے مثال دی آپ کو کہ فریڈم. اب ساری آج کل کی جو ورڈ ہے ایک دم مس یوز کر رہی ہے، چاہے مرد کریں یا عورت کریں. یعنی فریڈم کا یہ جو مس یوز ہو رہا ہے اس زمانے میں اتنے بڑے پیمانے پر کہ کھلے طور پر لڑکے اور لڑکیاں فری سیکس کر رہے ہیں. حالانکہ فری سیکس جو ہے وہ سیدھے ہیل میں جانے کا راستہ ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ایسے لوگ بخشے نہیں جائیں گے. یعنی ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں سیکسول، صرف وہی خدا کے نزدیک صحیح تعلقات ہیں. ہسبینڈ اور وائف کے باہر جو تعلق کیا جائے گا تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، ہیل میں جا رہا ہے. 2-4 منٹ کے پلیجر لینے کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کا انتظام کر رہا ہے. یہ ہے فریڈم کا مس یوز. تو فریڈم مس یوز جو کر رہے ہیں تو یہ تو ہو رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ آج ہو رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ صحابہ چونکہ وہ لوگ تھے جن کو کہ پرافٹ سے ملا تھا سچائی، تو ان کے اندر خدا کا خوف بہت زیادہ تھا، وہ خدا سے ڈرتے تھے بہت زیادہ. تو خدا کا جو ڈر تھا ان کے لیے چیک بنا ہوا تھا. This question is from Shad Hussain. Can we rename Muhammadi model with past Muhammadi model and Christian model as the contemporary Muhammadan model? آپ کر لیجیے ایسا. میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا ورڈ وہی ہے، محمدی ماڈل اور کرسچن ماڈل، یا محمدی ماڈل اور مسیحی ماڈل. یہ مجھے زیادہ کلیئر معلوم ہوتا ہے. آپ اور پسند کریں تو اور بول لیجیے، آپ دوسرا ورڈ بول لیجیے. This question is from Sadia. What is the place of Hajj and Umrah in Islam? دیکھیے آج کل تو جو لوگ حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کرتے ہیں، معاف کیجیے گا. خام خواہ حج کیے جا رہے ہیں، خام خواہ عمرہ کر رہے ہیں. صرف ایک حج اس انسان پر جس کی پرسنل انکم اتنی ہو کہ حج فرض ہو گیا ہو، بس اسی پر فرض ہے. یعنی فیملی کا کوئی آدمی بہت پیسہ کما رہا ہے تو اس کے اوپر حج ہوگا فرض، کہ سارے لوگوں کا حج نہیں فرض ہو جائے گا. اپنی ذاتی انکم کسی کا اگر اتنی ہے اتنا طے گیا ہے تب اس پر حج فرض ہے. اور آج کل جو کئی حج کرتے ہیں عمرے برابر کرتے ہیں تو میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں. گناہ اس سلسلے میں کہ اسراف ہے. یہ اسراف کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس دو چوائس ہوتے ہیں. ایک مثلاً ایک دعوی ورک میں خرچ کروں، ایک میں عمرہ پہ عمرہ کروں. تو میں اس کو گناہ سمجھوں گا کہ پرائرٹی دینا چاہیے مجھے دعوی ورک کو، کیونکہ کئی عمرہ کرنے کے سے کوئی فرض نہیں ہے. وہ ایک عمرہ بھی فرض نہیں ہے، فرض تو صرف حج ہے. آپ زندگی بھر عمرہ نہ کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں آئے گا. ہاں اگر حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا آپ کو. اور دوسری طرف یہ ہزاروں انسان نہیں لاکھوں کروڑوں انسان مر رہے ہیں، مر کر جہنم میں جا رہے ہیں
لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ فریڈم کی لمٹ کیا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ انہیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے. لوگوں کو خدا کے کریشن پلان کا علم نہیں ہے. لوگوں کو جہنم اور پیراڈائز کا پتہ نہیں ہے. تو اب ان کو بتانا سب سے پہلا کام ہے کہ ان کو بتانا. ایسی حالت میں جو لوگ عمرہ کرتے چلے جا رہے, حج پہ کرتے چلے جا رہے ہیں, میں تو کوئی گناہ سمجھتا ہوں اس کو, کیونکہ پرائرٹی اس وقت سب سے زیادہ ہے دعویٰ ورک کی, لوگوں کو جہنم سے بچانے کی, لوگوں کو سچائی بتانے کی, لوگوں کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کرنے کی. جس کے پاس ایک پیسہ ہے یا $1 بلین ہے, اسی میں خرچ کرے وہ. ہاں, جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, اپنی ذاتی آمدنی کی وجہ سے, یاد رکھیے, ذاتی آمدنی کی وجہ سے اس کو حج کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو میں اسراف سمجھتا ہوں. قرآن مجید میں ہے کہ اسراف کے بارے میں کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں, یعنی پیسوں کو ویسٹ کرنا, پیسوں کو بکھیرنا, وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں یہی ہے, اس زمانے میں صرف رسول اللہ نے بھی ایک حج کیا تھا بس. اس زمانے میں جس پر سچ مچ فرض ہو, سچ مچ, وہ ایک حج کر لے بس, وہ بھی دوسرا حج نہ کرے. عمرہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. عمرہ تو اس زمانے میں ایک وہ آؤٹنگ بن گئی ہے, میں جانتا ہوں, خوب آؤٹنگ کرتے ہیں لوگ عمرہ کے نام پر. اتنا بڑا کام ہے کرنے کا کہ دعویٰ ورکا کے لوگ یعنی اندھے بہرے کی طرح ہیل میں گر رہے, ہیل فائر, اندھے بہرے کی طرح. جس کو دے عورت مرد ایک دم جیسے کہ یعنی ان کو کوئی پتہ ہی نہیں دوسرا راستہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں, میں ان کو پیچھے سے کھینچتا ہوں ان کو. وہی ٹائم آج آ گیا ہے جس کو دیکھ کے وہ ہیل کی طرف دوڑ رہا ہے. اور فریڈم نے تو ایسا لوگوں کو تباہ کیا ہے کہ فریڈم کو مس یوز کر کے لوگ جس کو بھی دیکھے وہ ہیل کی طرف بھاگ رہا ہے. تو اس کو بتائیے, پیسے کو یہاں خرچ کیجیے, اپنے ٹائم کو یہاں لگائیے, اپنی ساری اسٹرینتھ کو یہاں لگائیے, لوگوں کو ہیل سے بچائیے. تو میں تو بار یہ سمجھتا ہوں کہ سب اسراف ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. This question is from Imran. According to Quran, Jesus was neither crucified nor did he die. There are many proofs to support that he did not die. In fact, he was raised by Allah. If Jesus didn't die, and as per another ayat of Quran which says every living being will taste death, then how will Jesus die if he does not come back in person? دیکھیے, میں اس کو نہیں مانتا. میں نزدیک کہ مسیح کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیتھ نہیں ہوئی ان کی. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے ایسا. قرآن کے مطابق مسیح کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور سیکنڈ کمنگ کے معنی یہ نہیں کہ ان کا پرسنلی یہ باڈی ان کا آئے گا یہاں پر. میں اس کو نہیں مانتا. میں اس کے ماڈل کی سیکنڈ کمنگ کو مانتا ہوں, اور جس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہو تو میرے پاس آئے, میں بتاؤں گا اس کو. یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس سارا موجود ہے ریفرنس. کوئی آئے میرے پاس, میں بتاؤں گا اس کو. This question is from Razia. It is often said that since God loves man 70 times more than what a mother does, he will not put man to an eternal punishment. Please elaborate. دیکھیے, جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے, وہ یہ بھی کہی گئی ہے کہ خدا جو ہے وہ عادل ہے, ہمیشہ جسٹس پر رہتا ہے خدا, کبھی انجسٹس نہیں کرتا ہے خدا. تو ایک آدمی کو جس نے ایک کرائم کیا ہے کسی اور کے اگینسٹ میں, تو اگر اس کو خدا ہیل میں نہ ڈالے تو اس معنی کہ دوسرے کے اوپر ظلم ہو گیا وہ. تو بلا شبہ خدا محبت کرتا ہے انسان سے, لیکن جسٹس بھی ساتھ ساتھ خدا کی صفت ہے, اور کبھی بھی جسٹس کے خلاف خدا نہیں کرتا کوئی بات. تو خدا نے سب سے بڑا جو خدا کی لو کا جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے پیراڈائز بنائی. 10-20 سال 50 سال کے کام کے نتیجے میں آپ کو ایٹرنل پیراڈائز دینے کا خدا نے انتظام کر دیا. سب سے بڑا لو یہ ہے. لو یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کرو اور خدا تم کو پیراڈائز میں داخل کر دے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم فری سیکس کرو اور وہاں پیراڈائز گیٹ بھی کھول دیا جائے تمہارے لیے؟ جسٹس کے خلاف ہو جائے گا یہ. سب سے بڑا خدا کا لو یہ ہے انسان کے لیے کہ اس نے آپ کے لیے ایٹرنل پیراڈائز بنائی. 10-20 سال آپ سے کہا کہ تم فریڈم کو مس یوز نہ کرو تو ہم کو تم کو پیراڈائز دیں گے. اس سے بڑا لو کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا خدا کا لو ہے انسان کے لیے. This question is from Imran. Wars fought during the time of Muhammad were acts of self-defense and not aggression. If we take this as a Muhammadi model, then it should apply even today. If there is undue aggression, then self-defense becomes important. Even if we say that the aggressor wages an ideological war, then to fight this war is also in accordance with the Muhammadi model. نہیں دیکھیے, اس زمانے میں کہیں بھی سیلف ڈیفینس کا مسئلہ ہے ہی نہیں. جہاں جہاں مسلمان لڑائی چھڑی ہے وہ سب تو یعنی بیس لیس لڑائیاں ہیں. جیسے کشمیر میں, فلسطین میں, اراکان میں اور فلپین میں, ہر جگہ یہ تو بیس لیس لڑائیاں تھیں. اس کا تعلق جہاد سے تھا, لڑائی سے, نہ سیلف ڈیفینس بھی نہیں تھا, وہ کچھ بھی نہیں. کہیں بھی سیلف ڈیفینس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو خامخواہ اس کو سیلف ڈیفینس بناتے ہیں اس کو. یہ سب تو بیس لیس لڑائیاں تھیں, خامخواہ کی لڑائیاں. ایک بھی اس زمانے میں جو لڑائی کر رہے ہیں مسلمان ادھر ادھر, کوئی نہ جہاد ہے نہ سیلف ڈیفینس ہے, کچھ بھی نہیں. بیکار کی لڑائی ہے, بیکار کی لڑائی ہے. اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو میری کتابیں پڑھے, وہ میرے پاس آئے تو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کہیں بھی یہ لڑائی کہیں سیلف ڈیفینس میں نہیں ہو رہی. یہ سب فساد میں ہو رہی ہے, فساد میں. میں اس کا پروف دوں گا آپ کو. آپ میرے پاس تشریف لائیے, میرے گھر پر بتاؤں گا میں آپ کو.